ایک بادشاہ اپنے وزیروں اور مشیروں کے ساتھ اپنے باغ کی سیر پر روانہ ہوا۔ سیر کرتے کرتے وہ ایک جگہ پر رک جاتے ہیں جہاں ان سب کے لیے کھانے پینے کا انتظام کیا جاتا ہے۔ بادشاہ اپنے وزیروں اور مشیروں کے ساتھ بیٹھا طرح طرح کی نعمتیں کھا رہا تھا، آپس میں وہ باتیں کر رہے تھے اور مذاق مستی کا ماحول تھا۔ اچانک بادشاہ کی نظر پڑتی ہے، کہیں دور ایک فقیر چلا جا رہا تھا جس کے داڑھی کے اور سر کے بال بکھرے ہوئے تھے، اس کے کپڑے میلے کچیلے تھے۔ بادشاہ نے ایک سپاہی کو حکم دیا کہ جاؤ اس فقیر کو بلا کر میرے پاس لاؤ، آج ہم اس کی زندگی بدل کر رکھ دیں گے، اسے مالا مال کر دیں گے۔ سپاہی نے جیسے ہی بادشاہ کا حکم سنا، بھاگتا ہوا اس فقیر کے پاس آیا اور کہا، چلو تمہیں بادشاہ سلامت نے بلایا ہے۔ فقیر کہتا ہے، مجھے بادشاہ سے کوئی کام نہیں، میں بھلا کیوں آؤں؟ اس پر وہ سپاہی کہتا ہے، میرا بادشاہ تیری زندگی بدلنا چاہتا ہے، تجھے فقیری سے امیری کے راستے پر ڈالنا چاہتا ہے، چل وہ تجھے مالا مال کر دے گا۔ فقیر کہتا ہے، مجھے اللہ نے جو زندگی دی ہے میں اس سے بہت خوش ہوں، مجھے بادشاہ سے کسی مال و دولت کی کوئی غرض نہیں ہے، میں نہیں آتا۔ اس پر سپاہی نے کہا، بادشاہ کا حکم ہے، اگر تو نہیں مانا تو اچھا نہیں ہوگا، سن لے تیری گردن تو ماری جائے گی، میری گردن بھی مار دی جائے گی، اس لیے مجھ پر رحم کر اور میرے ساتھ چل۔ وہ فقیر نہ چاہتے ہوئے بھی سپاہی کی اس بات پر آخر چلنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اب وہ سپاہی کے ساتھ چلتا ہوا بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ بادشاہ نے فقیر کو سلام کیا، سلام کا جواب دے کر فقیر نے کہا، مجھے بلانے کی وجہ کیا ہے؟ اس پر بادشاہ کہتا ہے، مجھے تیری غریبی پر، تیرے بکھرے بالوں پر، تیرے میلے کچیلے پیوند والے کپڑوں پر بڑا رحم آیا، یہی وجہ ہے کہ میں تجھے امیر بنانا چاہتا ہوں، میں تجھے مال و دولت دینا چاہتا ہوں، لا اپنا کوزہ آگے بڑھا۔ اس پر وہ فقیر کہتا ہے، اللہ نے مجھے جو زندگی دی ہے میں اس سے بہت خوش ہوں، مجھے کسی سے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بے نیازی کے ساتھ اس فقیر نے یہ جواب دیا۔ اس پر بادشاہ کہتا ہے، میں نے خود تجھے بلایا ہے اور میں تجھے دینا چاہتا ہوں، آخر تو لینے کے لیے تیار کیوں نہیں؟ وہ کہتا ہے، اللہ کا دیا میرے پاس بہت کچھ ہے، میں کسی سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتا۔ بادشاہ نے کہا، تو نے مجھ سے مانگا نہیں ہے، میں خود سے تجھے دیتا ہوں، لا اپنے کاسے کو آگے بڑھا۔ آخرکار بادشاہ نے بہت اصرار کیا تو فقیر نے اپنے کاسے کو آگے بڑھا دیا۔ بادشاہ کے گلے میں جو موتیوں کے ہار تھے، ہیرے جواہرات تھے، اس نے ایک ساتھ وہ سارے نکالے اور نکال کر اس فقیر کے کاسے میں ڈال دیا۔ وہ سارا کا سارا اس کے کاسے میں سما گیا، اب بھی اس کا کاسا خالی تھا۔ فقیر نے کہا، تو نے جو کچھ دیا اس سے میرا کیا ہوگا؟ دیکھ میرا کاسا تو خالی ہے۔ بادشاہ نے اپنے وزیروں کو حکم دیا، اپنے گلے میں جو بھی موتیوں کے ہیرے جواہرات کے ہار تمہارے پڑے ہیں وہ سب اتارو اور اس کے کاسے میں ڈال دو۔ ایک ایک کر کے تمام لوگ اپنے گلے میں پڑے موتیوں کے ہیرے جواہرات کے ہار نکال کر اس کے کاسے میں ڈالتے رہے۔ فقیر کے کاسے میں یہاں تک کہ سب کے ہار اور موتی آ گئے، لیکن وہ بھرنے کو تیار نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ حیران رہ گیا۔ اس نے خزانچی کو حکم دیا، چند سپاہیوں کو لے جاؤ، ہیرے جواہرات سے بھرا ہوا ایک گھڑا اٹھا کر لاؤ اور لا کر اس فقیر کے کاسے میں ڈال دو۔ سپاہی بھاگتے ہوئے جاتے ہیں، ہیرے موتی اور جواہرات سے بھرا ہوا، دینار و درہم سے بھرا ہوا ایک گھڑا اٹھا کر لاتے ہیں اور دھیرے دھیرے وہ پورا گھڑا اس فقیر کے کاسے میں اونڈیل دیا گیا۔ اس کے باوجود اس کا کاسا خالی کا خالی تھا۔ بادشاہ دیکھ کر حیران رہ گیا، میں نے اپنے گلے کے تمام ہیرے جواہرات کے موتیوں کے ہار اتارے، کاسے میں ڈال دیے، میرے وزیروں نے، مشیروں نے اپنے زیورات اتارے اور کاسے میں ڈال دیے، یہاں تک کہ ایک گھڑا منگا کر میں نے خزانے کا، وہ بھی اس میں الٹ دیا، لیکن یہ بھرنے کو تیار نہیں ہے۔ بادشاہ حیرت کے ساتھ کہتا ہے، اے فقیر، آخر تیرا یہ کانسا بھرتا کیوں نہیں ہے؟ اس میں ایسی کون سی چیز ڈالی جائے کہ یہ کانسا بھر جائے؟ اس پر فقیر بے نیازی کے ساتھ کہتا ہے، بادشاہ سلامت، اسی لیے تو میں منع کر رہا تھا، مجھے آپ سے کچھ بھی نہیں چاہیے، اللہ کا دیا میرے پاس سب کچھ ہے، جو کچھ اللہ نے عطا کیا، اللہ کی نعمتوں پر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اور سن، تو نے اپنے گلے کے ہار ڈال دیے، تیرے وزیروں اور مشیروں نے اپنے سارے زیور اتار کر اس میں ڈال دیے، تو نے خزانوں سے ایک مٹکا منگا کر خزانے کا اس میں پلٹ دیا، لیکن پھر بھی یہ کانسا نہیں بھرتا۔ جانتا ہے کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کانسا خواہشات کا کاسا ہے،
आरजुओं का कासा है, तमन्नाओं का कासा है। जैसे कि इंसान की ख्वाहिशें कभी पूरी नहीं होती, अगर उसे पूरी दुनिया भी मिल जाए तो भी उसकी ख्वाहिशात पूरी नहीं होती, उसकी आरजू और तमन्ना पूरी नहीं होती। इसी तरह अगर तू पूरी दुनिया के खजाने भी इस कासे में उंडेल दे तो भी ये भरने वाला नहीं है। यही वजह कि मैं तुझसे कुछ भी लेने को तैयार नहीं था। ये कहकर वो फकीर अपने कांसे को पलट देता है। जिन जिन लोगों ने जो कुछ उसके अंदर डाला था वो सब उसने जमीन पर पलट दिया और मुस्कुराता हुआ बेनियाजी के साथ वहां से चला जाता है। बादशाह, उसके सिपाही, वजीर, खजांची, मुशीर सब हैरत के साथ उसको देखते रहे कि एक फकीर जाते जाते हमें क्या सबक दे गया। अल्लाह अकबर। नाज़रीन इकराम, हमारे दिलों का हाल यही है। एक इंसान गरीबी से अमीरी की तरफ जाना चाहता है, एक इंसान नीचे से ऊपर की तरफ जाना चाहता है, एक इंसान नाकामी से कामयाबी की तरफ जाना चाहता है। और अल्लाह तबारक ताला अपने किसी बंदे को गरीबी से अमीरी की तरफ ले जाए, नाकामी से कामयाबी की तरफ ले जाए तो वो और कामयाब होना चाहता है, और अमीर बनना चाहता है, और मालो दौलत हासिल करना चाहता है। उस इंसान की आरजू और ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होती है। इसीलिए अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो इंसान जो दुनिया कमाने में लगा हुआ है, उसका पेट सिवाय कब्र की मिट्टी के कोई और चीज नहीं भर सकती है। हमें और आपको चाहिए अपने दिलों से नाजायज हराम ख्वाहिशात को निकालें, अपनी जिंदगी सब्र और शुक्र के साथ गुजारें और अल्लाह ने जो कुछ दिया है उसी पर सब्र से काम लें और अल्लाह की हर नेमत पर, हर अता पर अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें। अल्लाह हमें और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।